कब खत्म होगी 9 मई जिस भूत ने वतन अजीज को तहवाला कर दिया। वो भूत जो पूरे निज़ाम तहजीब रवायात को ज़मीन बोस कर गया, उसका तयन कब होगा। मोटरसाइकिल पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले को माफ़ी नहीं मिलती और इतनी बड़ी वारदात के जिम्मेदार को माफ़ी की पेशकश क्यों। अगर गुनहगार है तो सज़ा, गुनाह है तो सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाए। अगर 9 मई के पस मंज़र और वतन अजीज से की जाने वाली वारदात पर इंसाफ ना हुआ तो ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ इनायत आपकी खिदमत में। 9 मई 2023 को होने वाले वाक़यात की कोई सालगिरह कहता है, कोई बरसी कहता है, मना ली गई। क्या खोया क्या पाया, इसमें तफ्तीश के क्या मराहल आगे आए, इसमें 2 किस्म की राय है। एक तो बिल्कुल सामने है जिसका पूरा बैकग्राउंड है, और दूसरी एक बयानिए के तौर पर बनाई गई और जिस पर कभी कभार इकरार भी किया गया। लेकिन वक्त का तकाज़ा ये है कि इन तमाम वाक़यात की बाकायदा ऐसी तहकीकात तफ्तीश होनी चाहिए जिस पर पूरे मुल्क के अवाम यकीन कर ले कि ये वाक़यात किस तरह रूनुमा हुए और इनका मरकज़ी किरदार कौन था। नाज़रीन, 9 मई 2023 को नहीं हुआ। इसके असबाब बहुत पहले से शुरू हो चुके थे। जोआन हेरिंग का जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ इमरान ख़ान का तारुफ़ कराना और कहना कि इसका ख्याल रखें। बड़े बुश का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कहना कि इमरान ख़ान का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद हमीद गुल आते हैं, जनरल हमीद गुल। उसके बाद आगे चलती है ये एक पूरा प्रोसेस। तो कोई सीट मुल्क में ये ले नहीं पाते। फिर जिसने ज़मीन दी, जगह दी हॉस्पिटल के लिए, जिसके बाप ने 50 करोड़ रुपए दिए, उसके साथ दोस्तियां भी हैं। तमाम सियासतदानों से वक्त के मुताबिक मुलाकातें भी बानी PTI की होती रहीं। चूँकि जितने भी पॉलिटिशियन आए उनकी किरदार कुशी होती रही और वो किस कॉर्नर से हुई ये अब हकीकत ऐसी है जिसको सारी दुनिया जानती है। इतनी किरदार कुशी कि उनको ब्लेम करना, उनको ज़लील करना बिल्कुल एक आसान टारगेट था। तो यही किया खान साहब ने। मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कहा, पहले आप भूल जाइए। अब उन्होंने अपने मुखालिफ सियासतदानों को, जिनकी अभी मुखालफत शुरू करनी थी, उनकी किरदार कुशी की, उनकी तज़लील शुरू की, उनको बेतौकीर किया। एरेना में 9,500 जो लोग अमेरिका में इनके बतौर वज़ीर आज़म जब गए, जलसे में आए, तो वो कहाँ से आए थे। एक ख़ास कम्युनिटी जो पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही दुश्मनी रखती है कि लोग थे जो कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका बज़ाते ख़ुद वहाँ से आए। फ़ॉरेन फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, तमाम ज़राए जो हैं वो झोंक दिए गए। अब एक किरदार बना दिया गया। फिर आपके सामने है 2011 का स्पॉन्सर्ड जलसा। हकीम सईद साहब के रिमार्क्स, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पेशीन गोइयाँ सब के सामने हैं। लेकिन होता ये है कि अमूमन जब इक़्तिदार मिल जाता है तो लोग फिर उसमें अपनी पॉजिटिविटी जो है उसको सामने लाते हैं। शेख रशीद को चपड़ासी भी न रखूं, परवेज़ लाई को डाकू, जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, जो अदम एतमाद में मलक रियाज के ज़रिए अप्रोच की गई तो खांसते हुए जरदारी साहब ने जवाब दिया मलक रियाज को कि अब बहुत देर हो चुकी।
ناظرین 2013 میں خان صاحب اپنی کلائمیکس پر تھے پاپولیرٹی کی اپنے حوالے سے. اس وقت وہ کوئی 28 سیٹیں لے سکے. پھر آگے چل کر 2013 کے الیکشن میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تو ایک دھرنا شروع کر دیا گیا. 35 پنکچر کی بات ہوئی، پھر اس کو سیاسی بیان کہہ دیا گیا. کوئی ایک بیان ایسا نہیں جس سے یو ٹرن نہ لیا ہو. یہ تو ہے ایک طرف. شاید عمران خان کو یہ پذیرائی کبھی نہ ملتی چاہے اس کی کتنی حمایت کی جاتی. یہ اس لیے ہوا کہ جو سیاستدان آلریڈی موجود تھے ان کی کردار کشی الگ کی گئی اور وہ ڈیلیور بھی نہ کر پائے. ان پر سچ آتا تھا، ثابت ہوتا تھا کہ اگر وہ تردید نہیں کر پاتے کہ کرپشن رواج پکڑ چکی ہے. اس بات نے، اس بیانیے نے خان صاحب کو کافی اپنے نوجوانوں میں مقبولیت دی. اب وہ لڑکے، وہ بچے جو اسکولوں کالجوں میں جب یہ چندہ لینے جاتے تھے ایز اے ہیرو تھے، تو وہ بچے بڑے ہو گئے. اب وہ تو ہیرو کی آنکھ سے دیکھتے تھے، پھر آگے چل کر وہ ووٹر بھی بن گئے اور وہ متحرک ووٹر بن گئے. اب ان کے سامنے جتنے مرضی ثبوت آپ رکھ دیں کہ یہ خان صاحب میں خامیاں ہیں، ان کو قائل کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی تحقیقات اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو یقین آئے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اب ناظرین بڑا ہی لطیفہ ہے کہ عمران خان صاحب بقول بڑی معروف اینکر پرسن ہے محمل سرفراز، ایک لائن میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور انہی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب غور کیا جائے تو معاملہ کن سے کر رہے ہیں؟ اس وقت کون ہے اسٹیبلشمنٹ، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ عسکری سپہ سالار کون ہے؟ وہ شخص ہیں جن کو خود کہا کہ کوئی بھی کرپشن ہو تو مجھے بتائیے گا. انہوں نے ایک فائل لا کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب ان کو یہ کہنے سے تو رہے کہ میں دیانتدار اور شفاف ہوں، کیونکہ انہوں نے سارے ثبوت دے دیے جس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اب ناظرین دیکھا جائے تو عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ خان صاحب کا ویژن ہے، نظریہ ہے، ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی. کیا نظریہ ہے؟ جنرل ضیاء الحق، حمید گل، اس کے بعد جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، اور پھر وہاں سے سفر ہوتا ہوتا جنرل باجوہ تک آیا. جنرل باجوہ کو تاریخ کا بہترین اور ڈیموکریٹک جرنیل کہا گیا. عمر بھر کی ایکسٹینشن کی بات کی گئی. تمام کوششوں کے باوجود 2018 کے الیکشن میں خان صاحب عددی اکثریت حاصل نہ کر سکے. MQM، کاف لیگ اور آزاد لوگ ملا کر حکومت بنا دی گئی، جس کے لیے بلاول بھٹو اکثر کہتے تھے کہ 8 دن کی یہ حکومت مار ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائز ہو جائے. پھر ایک وقت آیا کہ جب ڈیلیور نہ ہو سکا، جب مہنگائی اپنے زوروں پر چلی گئی، جب لوگوں کو بے روزگاری نے آ گھیرا، حالات قابو سے باہر ہوئے. اس میں عسکری قیادت پر بھی الزامات آئے کہ انہوں نے بھی منی میکنگ میں بہت نام کمایا ہے، جیسے پاپا پیزا جان اور بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں گے. تو نیوٹرل ہونے پر کہا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. ناظرین اس کا بیک گراؤنڈ میں آج بتا دوں. آپ گوگل کیجئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب 71 میں اقوام متحدہ میں گئے تو انہوں نے وہاں پر جو تقریر کی اس میں کہا کہ یہ فرانس اور دیگر جو ممالک تھے، یہ سلامتی کونسل کے اور جو معتبر ممالک تھے، ان کا نام لے کر کہ آپ کوئی پوزیشن لیں. رشیا نے پوزیشن لی ہے
بے شک غلط لی ہے، لیکن کوئی پوزیشن لی ہے، آپ بھی پوزیشن لیں۔ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ اب چونکہ یہ خان صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں بھٹو صاحب کو اس حد تک فالو کرتا ہوں کہ ان کی سپیچز جو ہیں ان کے ورڈز بھی استعمال کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے بین الاقوامی قوتوں کو کہا، وہ ماحول ڈیفرنٹ تھا، اس میں ایک ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا، تقسیم ہو چکا تھا۔ تو چلے آتے ہیں موضوع کی طرف۔ 9 مئی کا واقعہ، جس نے اس سے پہلے کہ آپ پس منظر میں جائیں تو ہماری ریڈ لائن سمن کی تعمیل نہیں ہونے دی، ہماری ریڈ لائن پٹرول بم پھینکے گئے، ہماری ریڈ لائن کیلوں والے ڈنڈوں سے پولیس والوں کو مارا گیا، ویگنیوڈ، یہ بہت سارے واقعات ہیں جو 2014 سے یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ خان صاحب کو لانے والے ایک میگا فلم بناتے جس میں ان کو بادشاہ کا رول بھی دیتے، جس میں ہیرو کا رول بھی دیتے، وزیر اعظم کا رول بھی دیتے، اور پورے کردار ایک ہی اس شخص میں سمو دیے جاتے۔ اب چونکہ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر ضیاء الحق سے لے کر جنرل باجوہ صاحب تک ان کے ساتھ بڑا لاڈلے کا سلوک کیا گیا۔ تو پھر یکدم جب نیوٹرلائز ہوئے تو ان کی عددی اکثریت تو تھی نہیں، عدم اعتماد سامنے آیا۔ اس میں بہت آسان ٹارگٹ تھا، بہت ہی آسان، یہ جو الائز تھے ان کو الگ کر کے یا کسی بھی طریقہ سے فارغ کر کے تو اپنی عزت عسکری حلقوں نے بھی بحال کرنی تھی اور اپوزیشن نے بھی اپنی کوئی پناہ ڈھونڈنی تھی، کیونکہ خان صاحب رک نہیں رہے تھے اور جنرل فیض حمید صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے بل پاس کروایا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ کسی ڈیموکریٹک ملک کی نہیں ہیں۔ اب ڈیموکریسی کا نام لے کر کہ ڈیموکریسی ہے ادھر، تو پھر بات ہائبرڈ نظام کی آ جائے تو لوگ پھر کسی بھی بات پر یقین کرنے میں جو ہے وہ اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں بھارت میں، ریٹائرڈ جسٹس ہیں، وہ خان صاحب کے حامی ہیں، میڈیا خان صاحب کا حامی ہے بھارت کا۔ آپ کوئی بھی اینٹی پاکستان فورس دیکھ لیں وہ خان صاحب پہ راضی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ جو ہمارے ملک میں ان کی فالوئنگ ہے اس کی وجہ ٹھیک ہے، ان کی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے فالورز ہیں متحرک ہیں، لیکن اس میں جو موجودہ سوشل میڈیا ہے اس نے بہت کام دکھایا۔ اس میں فیک اکاؤنٹ آئے، اس میں جینون اکاؤنٹس بھی آئے، اس میں بہت کچھ ہوا۔ اس کے جواب میں اس فیلڈ کو بالکل خالی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ کہ جناب 9 مئی جو ہے وہ کسی اور کا کیا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ حالانکہ خان صاحب کے بیانات جو ہیں آپ کبھی چلائیں دیکھیں کہ آؤں گا تو فلانے کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر دے دوں گا، جاؤں گا تو اس کا اے سی بند کر دوں گا جیل میں، اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کے لہجے میں سیاست نہیں، دھمکی ہے۔ اگر آج وہ میاں نواز شریف سے معاملہ کر لیں تو ان کی سیاست زمین بوس ہو جاتی ہے۔ آج زرداری سے ملاقات کر لیں اوپنلی، ملک ریاض صاحب کے ذریعے نہیں، تو ان کی سیاست غرق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ملک سب کا ہے اور ریاست میں صرف فوج نہیں ہوتی، ریاست میں تمام ادارے ذمہ دار ہیں، اس میں عدلیہ، مقننہ اور اس میں دیگر جو ادارے ہیں وہ سب شامل ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ریاست کا حصہ ہیں۔ تو ان کو ایک تو یہ چاہیے کہ یہ اب مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ ڈیزل سے بلیورڈ ہو گئے، اسی طرح چیئرمین لگ گئے ان کی پارٹی کے چودھری پرویز الہی صاحب۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی جو ڈیٹیریوریشن ہوئی، جو تباہی ہوئی، اس کے پیچھے ایک دن نہیں تھا،
2 दहाइयाँ थीं, उसके पीछे डिलीवरी ना कर सकने वाले हाकिम थे, उनमें मुशर्रफ साहब भी आते हैं, उनमें मियाँ नवाज शरीफ ने तो किसी हद तक किया ये जो बिजली पैदा की, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने डिलीवर किया और फलां ने नहीं किया, लेकिन आवाम के हालात नहीं बदले, इंसाफ नहीं मिला, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला। आज का नंगे पाँव का मज़दूर IT का माहिर है, उसको लाख रुपए में जॉब नहीं मिल रही, और करप्शन करने वाला रोज़ाना 5 लाख कमा के उठता है, 10 लाख उठता है। तो ये जो अरबों की करप्शन एक तरफ है, इसने माशरे में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा कर दिया और ज़हनी दबाव बन गया, जिससे फ़ायदा उठाते हुए जो मर्ज़ी कोई भी कल्ट किसी भी तरह कोई तस्दीक थोड़ी करता है। लिहाजा 9 मई के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म अगर कहते हैं कि ये आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसकी तहकीक होनी चाहिए, और जो मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों को इदारों से लड़ाने की साजिश है, बड़े बड़े इदारे और वो इदारे जो कानून के पाबंद होने चाहिए, वो अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम हो गए। ये सब चीज़ें मुल्क को किस तरफ ले जा रही हैं, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तहकीकात होनी चाहिए जिस पर लोग एतमाद करें, और जो हमारे दोस्त तज्ज़िया कार आते हैं कि जी जब पब्लिक की राय को वो स्नब किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो यही तज्ज़िया कार 2018 के इलेक्शन में क्यों ये बात नहीं करते थे, जब 2013 के इलेक्शन के बाद पब्लिक की राय को, पब्लिक की कायम करदा हुकूमत को निकाला गया अदालत के प्रोसेस के ज़रिए, तो ये लोग किधर थे। हमें हर एक के लिए एक तरह का रवैया रखना होगा, ये नहीं कि मेरा ए फेवरेट है तो मैं ए की हिमायत करूं, जो मर्ज़ी वो करे, और बी से नफ़रत करूं अगर वो ए वाले काम भी करता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।